بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف ایم اے راحت۔ ایپیسوڈ 29۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے۔ موسم تو خیر ان سرسبز و شاداب علاقوں کا تھا ہی، اتنا حسین کہ انسان اس کے حسن میں گم ہو کر دیوانہ ہو جائے، لیکن مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میں پچھلے دروازے سے باہر نکلا تھا کیونکہ تھوڑے فاصلے پر وہ پکا غسل خانہ بنا ہوا تھا جو اجتماعی طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ صاف ستھرا، بہت ہی اچھا تھا، ٹائل وغیرہ لگے ہوئے تھے، اور غسل خانے کی ایک کھڑکی سے میں نے پیچھے کی جانب دیکھا تھا۔ پائیں باغ میں لانگ ٹینس ہو رہی تھی اور 4 خواتین اس میں حصہ لے رہی تھیں۔ چاروں نوجوان لڑکیاں تھیں اور لباس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ گھریلو ٹائپ کی خواتین نہیں ہیں بلکہ ماڈرن اور جدید شخصیتوں کی مالک ہیں۔ باقاعدہ ڈریس پہنا ہوا تھا۔ بہرحال میں نے دل میں سوچا کہ تھوڑا سا وقت یہاں گزارنے کے بعد کسی ایسی خاتون ہی کو اپنی ٹرانس میں لانا پڑے گا جو اس سلسلے میں میری معاونت کر سکے، اور یہ ایک عمدہ طریقہ تھا جسے میں سوچنے کے بعد سر انجام دینا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے اس عمارت کا جائزہ لے لینا ضروری تھا۔ چنانچہ تمام تر تیاریوں کے بعد میں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ رات ہو چکی تھی۔ میں باہر نکل آیا۔ ابھی چونکہ میں یہاں ابتدائی مہمان تھا اس لیے بہت زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنا چاہتا تھا، پھر بھی اس عمارت سے احاطے کے کنارے کنارے پورے احاطے کا جائزہ لے رہا تھا، اور دل ہی دل میں اس جگہ کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ در حقیقت جنگل میں منگل اسی کو کہتے ہیں۔ جنریٹر چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور یہ اندازہ اچھی طرح ہو گیا تھا کہ رحمان شاہ ایک خوش ذوق اور خوش مزاج آدمی ہے۔ بدر جلال سے اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ بدر جلال کے خط کو دیکھتے ہی اس نے مجھے ہر طرح کی آسائشیں بخش دی تھیں۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ ویسے ابھی کسی سے میری کوئی خاص شناخت نہیں ہوئی تھی۔ کمال خان 14 نمبر میں رہتا تھا جو یہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ مزاج بس ایسا ہی تھا کیونکہ دن میں 2-3 بار میرے سامنے آتا تھا اور اس نے مجھ پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ اور بھی ملازم تھے یہاں، اور یہ جو مہمان خانہ یا پھر اسے ملازموں کی بیرک کہا جا سکتا ہے پوری طرح آباد نہیں تھا۔ کچھ ملازم اندر عمارت میں رہا کرتے تھے، صرف چند تھے جو باہر ہوتے تھے۔ میں ٹہلتا ہوا چوکیدار کے پاس پہنچ گیا جو رائفل سنبھالے مستعد تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے گردن ہلائی اور بولا، میں نے دن میں تمہیں ادھر آتے ہوئے دیکھا تھا، کیا نام ہے تمہارا؟ خوست خان، میں نے جواب دیا۔ اوئے خدائی خوار، یہ تو میرے بھائی کا نام ہے۔ اچھا تو کیا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں؟ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ فدا خان۔ فدا خان، ہم لوگ مذہب کے رشتے سے تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تمہارے بھائی کا نام خوست خان ہے، اس لیے میں بھی تمہیں بڑے بھائی ہی کی حیثیت سے دیکھوں گا۔ آرام کرو، آج رات چھوٹا بھائی پہرا دے گا۔ اوئے نہیں، ابھی یہ اچھا ہوا کہ تم ادھر میرے پاس آ گیا۔ بہت سی بات تم نہیں سمجھتا ہوگا، لیکن میں تمہیں بتاؤں، رحمان شاہ صاحب سخت آدمی ہے۔ خود بھی اپنا ڈیوٹی اچھا سر انجام دیتا ہے، دوسرے لوگ سے بھی یہی چاہتا ہے۔ وہ کبھی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا ہر شخص اپنا کام صحیح طرح سے ادا کرے۔ ویسے اگر تمہیں چوکیدار کا شوق ہے تو اسے بولو کہ دن کا چوکیدار رکھ لے تمہیں۔ اب یہ تو وہی فیصلہ کرے گا کہ مجھے یہاں کیا ذمہ داری سونپی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ ویسے فدا خان، مجھے بدر جلال خان نے ادھر بھیجا ہے، اور ادھر نوکری کے لیے میرے کو کوشش کرنا ہے۔ اگر بدر جلال خان نے تمہیں ادھر بھیجا ہے تو نوکری تو تم کو مل گیا ہے، اور پھر اگر نوکری نہ ملتا تو تمہیں نوکروں کے کوارٹر میں جگہ کیسے ملتا؟ ابھی تو تمہارا نوکری تو پکا ہو گیا ہے۔ دوسری بات سوچ۔ دوسری بات؟ ہاں،
وہ کیا؟ مطلب یہ کہ ابھی تم آرام سے ادھر ٹہرو، تمہارا نوکری پکا ہو گیا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ رحمان شاہ صاحب تمہیں کدھر ڈیوٹی دیتا ہے، ویسے ادھر کام ہی کتنا ہے؟ کیسے لوگ ہیں یہ؟ میں نے پوچھا۔ بہت اچھے لوگ ہیں، رحمان شاہ صاحب بہت شریف آدمی ہے، اپنے دشمنوں کے لیے بہت سخت لیکن دوستوں کے لیے موم کی طرح نرم۔ کیا یہاں جنگل میں کبھی رحمان شاہ کا مقابلہ ان لوگوں سے ہوتا رہتا ہے جو پوست کی تجارت کرتے ہیں؟ میں نے سوال کیا اور فدا خان خاموش ہو گیا۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، دیکھو یار، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم بھی انہی آبادیوں کے رہنے والے ہیں۔ ادھر کا موسم تمہارے کو معلوم ہے، برف باری ہوتا ہے، پتھر کا زمین ہے، کتنا سخت ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کے پاس پیٹ بھرنے کا اور کوئی ذریعہ بھی تو نہیں ہے، کیا کرے اس کے علاوہ؟ آخر زندہ تو رہنا ہے نا۔ ابھی ادھر جو کچھ ہم کرتا ہے وہ مجبوری ہے، ورنہ کون چاہتا ہے کہ انسانیت کے ساتھ دشمنی کیا جائے؟ بہت دیر کے بعد بدر جلال رحمان شاہ کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو سکا۔ اب رحمان شاہ صاحب بھی اپنے دوستوں کو موقع دیتا ہے، مگر اس کا جو ڈیوٹی ہے اس میں اس کا دوست بھی مدد کرتا ہے۔ یہ بات طے کر لیا گیا ہے کہ حکومت کے علاقے میں نہ تو جانوروں کا شکار ہوگا اور نہ کسی درخت کا کوئی شاخ کاٹا جائے گا۔ یہ رحمان شاہ کا ڈیوٹی ہے، اور جن لوگوں سے اس کا معاہدہ ہو گیا ہے وہ رحمان شاہ صاحب کا کام سر انجام دیتا ہے۔ پہلے جنگل کو جلانے کے لیے لکڑی کاٹا جاتا تھا، اب صرف ادھر سے سوکھا لکڑی کاٹا جاتا ہے جو بالکل ہی بیکار ہوتا ہے۔ اور تم کو تو یہ بات معلوم ہوگی کہ دور دور تک کے علاقے میں جنگل کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کام ہوتا ہے۔ حکومت اگر لاکھوں روپیہ خرچ کرا کر یہ کام کرانے کی کوشش کرتا تو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ دو باتیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حکومت کو گولی کا سامنا کرنا پڑتا، لوگ آسانی سے اپنا روزی نہیں چھوڑتا، اور دوسری بات یہ کہ حکومت کو یہ کام بہت مہنگا پڑتا، بے شمار انسانی زندگیاں ختم ہوتیں۔ ابھی رحمان شاہ صاحب جتنی آسانی اور آرام سے کام کرتا ہے دوسرا آدمی نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے پوچھا، عمارت میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ بہت لوگ ہیں، کچھ ملازم لوگ اپنے خاندان کے ساتھ ہیں، ان کا بچہ لوگ ہے، باقی شاہ صاحب کا پورا فیملی ہے، ان کی والدہ ہے اور دوسرے لوگ ہیں۔ اچھا، ان کی والدہ بھی ہیں؟ ہاں، ایک بزرگ عورت ہے جس کو وہ اماں بولتا ہے، باقی سب کچھ میرے کو معلوم نہیں، باقی سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ تو فدا خان صاحب، آپ ہمارا بھائی ہوا۔ کیا کرے بابا، تمہارا ماں باپ نے تمہارا نام خوست خان رکھا، وہ میرا بہت چہیتا بھائی ہے۔ کدھر ہے وہ؟ بہت دور ہے ادھر سے، ان علاقوں میں نہیں رہتا، شمالی علاقوں میں رہتا ہے۔ اچھا، پھر ٹھیک ہے۔ یہ میرا پہلا دوست تھا، اس سے کم از کم مجھے تھوڑی بہت معلومات حاصل ہو گئی تھیں۔ یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ رحمان شاہ ایک ذہین آدمی ہے، اور اس نے اپنی ذہانت سے کام لے کر لوگوں کے دل جیت لیے ہیں۔ بلا وجہ سپاہی بننے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ ان لوگوں کے مسائل کو سمجھا ہے اور انہیں اس کا موقع دیا ہے کہ وہ یہاں اپنا کام کر سکیں۔ اور سچی بات یہ تھی کہ ان کی جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ صرف اسے ہی سر انجام دے رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ماحول اس کے لیے سازگار تھا، ورنہ جنگوش جیسے خطرناک لوگ بھلا اسے یہاں کیسے قائم رہنے دیتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمان شاہ کا اس سلسلے میں کیا کردار تھا، اور وہ پراسرار کہانی جس کا سر پاؤں ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تھا آخر کیا تھی؟ جب بھی اس پر غور کرتا ذہن الجھنے لگتا تھا۔ یہ بات صاف محسوس ہوتی تھی کہ سلمہ خلجی اپنی بیٹی کے لیے اتنی فکر مند نہیں تھی جتنی فکر مندی کا اظہار رانا اختیار خلجی کے چہرے سے ہوتا تھا۔ بہرحال کرنل ہمایون، میں بھی ذرا مختلف قسم کا انسان ہوں۔ مہارت خان نے جو کچھ مجھے سکھایا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے میں کوشش تو آخری حد تک کروں گا، اور دیکھوں گا کہ اس سلسلے میں میں کیا کر سکتا ہوں۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، دوسرا دن بھی میرے لیے پرسکون تھا۔ میں دوبارہ رحمان شاہ کی نگاہوں میں آیا تھا، لیکن رحمان شاہ نے اس طرح مجھے نظر انداز کر دیا جیسے ابھی کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، اور پھر وہ گھوڑے پر بیٹھ کر کہیں چلا گیا تھا۔ دو مسلح آدمی اس کے ساتھ تھے
جو اسٹین گنیں سنبھالے ہوئے تھے۔ رحمان شاہ کی شان صرف ایک فارسٹ آفیسر کی ہی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک اچھا خاصا رئیس آدمی معلوم ہوتا تھا جو یہاں بڑی شان اور آبرو کے ساتھ رہتا تھا۔ شام ہو گئی، میں گھومتا پھرتا اس علاقے کی طرف نکل آیا تھا جہاں پچھلے دن میں نے ان لڑکیوں کو ٹینس کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت یہاں کافی افراد موجود تھے اور ٹینس کا کوئی باقاعدہ میچ ہو رہا تھا۔ ان میں لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی۔ میں نے ان کے درمیان داخل ہونا مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے واپس پلٹ پڑا، لیکن پھر تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ مجھے 2 افراد آتے ہوئے نظر آئے اور ایک دم میرے پورے بدن میں سنسنی کی شدید لہر دوڑ گئی۔ اس وقت جو کچھ میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں وہ ناقابل یقین تھا۔ اس پر اعتماد کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف تھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی اور ایک نوجوان لڑکا تھا جو اس طرف آ رہے تھے۔ لیکن جانتے ہیں آپ نوجوان لڑکی کون تھی؟ رافیہ، یعنی سلمیٰ خلجی کی بہن، وہ تیز اور چالاک لڑکی جس کے بارے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بہت شاطر ہے اور اس سے بچنا از حد ضروری ہے۔ لیکن دوسری شخصیت اس سے بھی زیادہ حیرت ناک تھی اور اسے دیکھ کر میں جھنجھنا کر رہ گیا تھا۔ یہ حسن فیروز تھا، ایک خوبصورت سفاری سوٹ میں ملبوس، بے حد سمارٹ نظر آ رہا تھا۔ صورتحال ایسی تھی کہ میں ان کی رکی نگاہوں سے پوشیدہ بھی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ البتہ اس وقت میری ذہانت ہی بہت بڑے اور الجھے ہوئے مسئلے کو ٹال سکتی تھی، اور بہرحال اب میں اس قدر بودم بھی نہیں تھا کہ جو کچھ کرنا چاہتا اسے نہ کر پاتا۔ ان دونوں کا مجھ سے بخوبی سامنا ہو گیا تھا۔ دونوں ہی نے مجھے دیکھ لیا تھا، دونوں ٹھٹک گئے تھے، آنکھیں پھاڑنے لگے تھے، حیرت کے نقوش ان کے چہروں پر منجمد ہو گئے تھے۔ میں صرف ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا تھا، لیکن دوسرے لمحے میں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ میں نے انہیں اپنی ٹھٹکنے تک کا احساس نہیں ہونے دیا اور ان سے تھوڑا سا ہٹ کر آگے بڑھنے لگا تھا، لیکن حسن فیروز نے ایک چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ او بھائی، کیا تیری پھوکڑی میں کھوڑا ہو گیا ہے؟ میں نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر پشتو زبان میں کہا، کیا بات ہے جناب، مجھ سے کوئی کام ہے آپ کو؟ کیا؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ تو میں نے پھر پشتو زبان میں کہا، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، مجھ سے کوئی کام ہے آپ کو؟ اوئے، میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں تم پہاڑی آدمی ہو اور پشتو زبان بآسانی بول سکتے ہو، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری آواز نہیں پہچان رہا یا تمہارے چہرے کے نقوش سے مجھے دھوکہ ہو رہا ہے تو اپنے اس خیال کو دل سے نکال دو، اور میں کہتا ہوں اس حماقت کی کوئی وجہ ہے اس حماقت کی۔ میں نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر پشتو زبان میں کہا، آپ کی ایک بات بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا صاحب، اگر مجھ سے کوئی کام ہے تو وہ بولیں، میں آپ کا خادم ہوں۔ حسن فیروز نے رافیہ کی جانب دیکھا اور بولا، رافیہ، تم بھی اسے نہیں پہچان رہی؟ 100% گل مراد ہے، بھلا یہ اپنی شکل کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ یہ محترم اداکاری فرما رہے ہیں۔ کیوں گل مراد، کیا بات ہے؟ اور تم یہاں کب اور کیسے پہنچے؟ اور تم نے یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ میں نے چہرے پر انتہائی بے بسی کے آثار پیدا کر کے کہا، آپ لوگ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں آپ کو یہ معلوم نہیں کہ… اور اچانک ہی میں نے تھوڑے فاصلے سے گزرتے ہوئے ایک مقامی شخص کو آواز دے کر بلایا۔ یہ میری رہائش گاہ سے 4 نمبر کے بیرک کے مہمان خانے میں رہتا تھا اور اس کا نام شہباز خان تھا۔ پشتو زبان میں نے اسے کہا، شہباز خان، تھوڑا ادھر آؤ، میرا ذرا سا مدد کر دو۔ اور شہباز خان میرے قریب پہنچ گیا۔ کیا بات ہے خسرت خان؟ اس نے پوچھا تو حسن فیروز نے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، خسرت خان؟ صاحب کیا بات ہے؟ شہباز خان نے سوال کیا۔ یہ کون ہے؟ خسرت خان ہے اس کا نام۔ کیا یہ اردو زبان نہیں جانتا؟ پتہ نہیں صاحب، پہاڑی آدمی ہے، ایک چھوٹا سا بستی کا رہنے والا ہے۔ کون سی بستی کا؟ خاص خیل ہے اس بستی کا نام۔ اور یہ جتنا خاص آدمی ہے اسے میں جانتا ہوں۔ دیکھو گل مراد، فضول باتوں سے گریز کرو، تم پہنچ گئے ہو یہاں۔ رافیہ کسی بھی طرح ہم سے الگ نہیں ہے، تم سے بہت سی باتیں کرنا ہے مجھے۔
یہ دادا جان نے جو چکر چلایا ہے نا، یہ میرے لیے جس قدر اذیت ناک ہے تم نہیں جانتے۔ اب اتفاق سے تم یہاں آ گئے ہو تو صرف دادا جان کے حوالے سے یا ان کے نام پر مجھ سے اجتناب مت برتو۔ یہاں مسئلہ ہی دوسرا ہو گیا ہے، میں تم سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ حسن فیروز اپنے آپ کو بہت زیادہ چالاک سمجھتا تھا، وہ اپنی شرارتوں کو بہت اولیت دیتا تھا، لیکن میں نے سوچا ذرا اسے بھی ٹھیک ہی کر دوں، کیا یاد کرے گا۔ چنانچہ میں نے اپنے چہرے پر پریشانی کے آثار جاری رکھے اور پھر میں نے شہباز خان سے کہا، ان صاحب لوگوں کو بتاؤ کہ میں ان کا زبان نہیں سمجھ رہا، اگر ان کو مجھ سے کوئی کام ہے تو یہ مجھے بتا دیں، ورنہ مجھ سے اس زبان میں بات چیت مت کریں جس زبان میں بات کر رہے ہیں۔ شہباز خان نے میرے الفاظ کا ترجمہ کیا۔ اس پر رافیہ کہنے لگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ صرف لباس بدل لینے سے شخصیتیں تو نہیں بدل جاتی، یہ 100% وہی ہے۔ اچانک میں نے پینترا بدلا، وہ بھی بہت چالاک تھا۔ پہلے تو وہ حیران ہوا تھا اور میرے بدلے ہوئے حلیے کو سمجھ نہیں سکا تھا، لیکن پھر اسے اچانک احساس ہو گیا تھا۔ اس نے مانقیز نظروں سے مجھے دیکھا، پھر رافیہ کے کان میں کچھ کہا اور رافیہ مجھے گھورنے لگی۔ شرط لگا رہی ہوں تم سے، میری خوبی ہے جسے زندگی میں ایک بار دیکھ لیتی ہوں اسے کبھی نہیں بھولتی۔ اس نے کہا، تمہارا نام کیا ہے دوست؟ حسن فیروز نے شہباز خان کو مخاطب کر کے کہا، شہباز خان۔ ویری گڈ شہباز خان صاحب، اس آدمی سے کہو کہ اپنا دایاں بازو کھول کر دکھائے۔ ہم سمجھے نہیں رہی صاحب۔ اس کے داہنے بازو پر کوہنی کے پاس براؤن رنگ کا ایک نشان ہے، اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی قلی ابھی کھل جائے گی۔ میں نے حسن فیروز کی یہ بات سن کر بمشکل تمام اپنے چہرے کے تاثرات چھپائے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ میرے بازو پر ایسا کوئی نشان تھا ہی نہیں، اور پھر کہیں شہباز خان نے مجھے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دیا اور بول پڑا، خسرت خان۔ بولو بابا، کیا بات ہے؟ میں نے کسی قدر بیزاری سے کہا، ایسا بات نہ کرو، یہ شاہ جی کا معزز مہمان ہے، اس کا عزت کرنا ہمارا فرض ہے۔ مگر یہ بولتا کیا ہے؟ تمہارے بازو پر کوئی نشان ہے؟ شہباز خان نے پوچھا۔ کیسا نشان؟ اپنا بازو کھول کر دکھا سکتے ہو؟ او بابا، یہ پاگل لوگ مجھے کدھر پھنسا دیا؟ میں مسلسل پشتو زبان بول رہا تھا۔ او یار، مجبوری ہے، ان لوگ سے بحث مت کرو، شہباز خان نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ابھی صرف بازو کھولنا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا آگے کچھ بولا تو یہ شہر کا لوگ۔ تم بازو کھول دو، شہباز خان نے میری بات کاٹ کر کہا، اور پھر میں نے جھنجھلاہٹ کے انداز میں بازو کھول دیا۔ حسن نے میرے بازو کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی اور وہ بولا، نشان تو بے شک نہیں ہے، لیکن قدرت کے ایسے کرشمے صرف قصے کہانیوں میں تو سنے تھے، اتنی مشابہت پہلی بار دیکھی ہے، کمال ہے، حالانکہ کمال ہے، واقعی کمال ہے۔ چلو یہ وہ نہیں ہے، حسن نے کہا، اور اس کے بعد وہ رافیہ کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ پھر میں ان دونوں کے بارے میں اندازہ لگا رہا تھا۔ میں نے شہباز خان سے یہ سوال پوچھا، شہباز خان اب بتاؤ یہ کون ہے؟ شہر سے آیا ہوا مہمان ہے، اس سے زیادہ میرے کو کچھ معلوم نہیں، اور بس اب میرے کو جانے دو۔ بہرحال میں جس قدر حیران تھا اس کی کوئی حد نہیں تھی۔ حسن یہاں کیسے پہنچا؟ علی دانش کہاں ہے؟ مجھے اس جنجال میں پھنسا کر یہ لوگ یہاں آ گئے، پھر رافیہ کی یہاں موجودگی اور حسن سے اس کی بے تکلفی۔ خیر، حسن کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور رافیہ کے بارے میں بھی مجھے وہی چنار پور میں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ ویسے حسن بھی بے کردار آدمی نہیں تھا، اتنے دنوں کے ساتھ نے مجھے کم از کم اس سے اس قدر روشناس تو کرا دیا تھا، پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ آخری فیصلہ یہ کیا تھا کہ تھوڑی سی تفریح کی جائے، اس کے بعد حسن کو حقیقت بتا دی جائے گی، مگر اس نے میرے ذہن میں ایک اور الجھن مچا دی تھی۔ اس نے میرے بازو کے نشان کا کیا چکر چلایا تھا، جبکہ میرے بازو پر کبھی ایسا کوئی نشان تھا ہی نہیں، اور نہ میں نے کبھی حسن سے ایسی کوئی بات کہی تھی۔
رات کو سردی اچانک بڑھ گئی۔ حالانکہ دن کا موسم بے حد خوشگوار تھا، لیکن رات کو اچانک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ میں اپنے کوارٹر میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب میرا اگلا قدم کیا ہوگا۔ رحمان شاہ تک پہنچ گیا تھا، بات آگے بڑھانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ ویسے جس علاقے سے میں گھوم کر آیا تھا وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے پراسرار علاقہ تھا، اور وہاں میں نے جو کچھ دیکھا تھا اسے کبھی نہیں بھلا سکتا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب ثانیہ خلجی کے بارے میں کس طرح معلومات حاصل کی جائیں۔ ویسے حسن کے آ جانے سے تھوڑی سی تقویت ہو گئی تھی اور اب کوئی فیصلہ کن عمل کیا جا سکتا تھا۔ ہوائیں سرد ترین ہو گئیں اور میں اوڑھ لپیٹ کر باہر نکل آیا۔ سب اندر گھسے ہوئے تھے، صرف فدا خان گیٹ پر ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، اندر جاؤ خوسط خان، سردی زیادہ ہو گئی ہے۔ ہم لوگ کے لیے سردی کیا حیثیت رکھتا ہے خانہ؟ میں نے ہنس کر کہا۔ ابھی جاؤ دوست، مگر ٹھہرو، چینک پیے گا؟ مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ کون چینک بنا رہا ہے؟ شہباز خان ہے، مگر تم اپنا کوارٹر جاؤ، میں شہباز خان کے ساتھ تمہیں چینک بھیج دیتا ہوں۔ ادھر میں ٹھیک ہوں، تمہارے ساتھ ہی پی لوں گا۔ دیکھو ضد مت کرو، بڑے بھائی کا بات مانو، فدا خان نے کہا، اور میں شانے ہلا کر واپس چل پڑا۔ زیادہ بحث بھی مناسب نہیں تھی۔ ویسے سردی واقعی مزاج پوچھ رہی تھی۔ میں بھی اب سردی کا زیادہ عادی نہیں رہا تھا۔ بہرحال اپنی رہائش گاہ میں جا کر بستر میں گھس گیا۔ پھر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ شہباز خان ایک کیتلی اور 2 پیالیاں لے کر اندر آ گیا۔ کیتلی کی ٹونٹی سے بھاپ کی خوشبودار لہر اٹھ رہی تھی۔ ابھی تھوڑا برتن دھو لوں، تمہارے کو چائے دیتا ہوں، اس نے کہا، اور پیچھے کے دروازے سے باہر جا کر برتن دھونے لگا۔ اور پھر اس نے دونوں پیالیوں میں چائے انڈیل کر ایک پیالی میری طرف بڑھا دی، اور پھر ہنس کر بولا، ابھی وہ کھانا خراب مل گیا ہے۔ کون؟ وہ الٹی کھوپڑی والا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ ارے بابا، وہی جو تمہارے مغز لگ گیا تھا اور کہتا تھا کہ ہم اس کے دوست ہیں۔ اچھا، وہ رحمان شاہ کا مہمان؟ میں نے پوچھا۔ ہاں وہی۔ لڑکی بھی ساتھ تھی؟ کیسی بات بولتا ہے؟ وہ ساتھ ہوتا تو ابھی اس کا میت نہلانے کا انتظام کرنا پڑ رہا ہوتا۔ یہ شہر کا لوگ اتنا سردی برداشت نہیں کر سکتا۔ ویسے وہ آدمی پاگل ضرور ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ میرا مغز لگ گیا، مجھ سے چینک کے بارے میں پوچھنے لگا، اور پھر بولا، یہ میرے کو پلا کر دکھاؤ، اسے کدھر لے جا رہے ہو؟ میں بتایا کہ فدا خان نے خوسط خان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ کیتلی میرے ہاتھ سے لے کر گرم گرم چائے ایک گھونٹ لیا اور سارا منہ جلا لیا۔ میں بولا کہ آرام سے پیو، کیتلی میرے ہاتھ میں دے کر منہ پیٹتا ہوا بھاگ گیا۔ ہاں، شہر کا لوگ پاگل ہوتا ہے، میں نے کہا۔ ابھی تم چینک پیو، میں چلتا ہوں، شہباز خان نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ گرم چائے نے واقعی لطف دیا تھا۔ میں نے ایک چھوٹی پیالی چائے پی تھی۔ دماغ میں عجیب سا سناٹا محسوس ہوا اور پھر پلکیں جڑنے لگیں۔ پھر چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ ہوش و حواس ساتھ چھوڑ گئے اور میں اسی جگہ اوندا ہو گیا۔ دوسری صبح جگا تو بستر پر تھا، میں کمبلوں سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن چائے کا برتن اور کیتلی اسی جگہ پڑی ہوئی تھی اور باقی چائے زمین پر گری پڑی تھی۔ گزری رات کے واقعات یاد آئے تو بری طرح اچھل پڑا۔ یہ کیا ہو گیا؟ چائے میں کچھ تھا، مگر مجھے بستر پر کس نے پہنچایا؟ چائے کا کیا چکر تھا؟ اور نہ جانے کیوں ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا۔ میری نگاہ بے اختیار اپنے بیگ کی طرف اٹھ گئی، اور پھر میں نے بستر سے چھلانگ لگائی اور بیگ کھول کر دیکھا۔ بیگ میں زنانہ میک اپ کا سامان بھرا ہوا تھا۔ مجھے بری طرح چکر آ گیا۔ کوئی لمبا کھیل ہو گیا تھا، لیکن ایک تہہ کیا ہوا کاغذ بھی نظر آیا، جسے میں نے بڑی بے صبری سے کھول کر دیکھا۔ کاغذ پر لکھا تھا، اور تم جانتے ہو، میری پھوکڑی میں کھوڑا ہے۔ کچھ دیر تو حیرت سے منہ کھولے بیٹھا رہا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بیگ بند کر دیا اور واپس بستر پر بیٹھا۔ حالات پر غور کر رہا تھا اور صورتحال سمجھ میں آتی جا رہی تھی، لیکن
تھوڑا سا غصہ بھی آیا۔ شہباز خان نے بتایا تھا کہ جب وہ میرے لیے چانک لے کر آ رہا تھا تو اسے مہمان یعنی حسن فیروز مل گیا تھا، لیکن بے ہوش کرنے کے لیے اسے ایسی کیا چیز مل گئی جس نے مجھے پوری رات انٹا غفل کر دیا تھا۔ پھر یہ غصہ خود بخود رفع ہو گیا۔ اس نے بہرحال نہ جانے مجھے کس طرح بستر پر پہنچایا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور خیال دل میں آیا اور میں نے بے اختیار اپنے سینے کو ٹٹول کر دیکھا۔ وہ خط میرے پاس موجود نہیں تھا۔ اف خدایا، اگر یہ عمل حسن کے علاوہ کسی اور نے کیا ہوتا تو کیا میں کرنل ہمایوں کو منہ دکھانے کے قابل ہوتا؟ یہ تو ایک سبق تھا میرے لیے۔ بہرحال اب سوچنا اور فیصلہ کرنا تھا، اور ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ دروازے سے ایک آواز سنائی دی، مجھے یقین ہے ابھی تم نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا۔ زبان پشتو استعمال کی گئی تھی، لیکن تلفظ بالکل غلط تھا۔ میں نے ایک لمحے میں خود کو سنبھال کر پشتو زبان میں کہا، یہاں میرے باپ کے ملازم نہیں ہیں جو مجھے اتنی صبح ناشتہ دے دیں گے۔ اتنی دیر میں حسن اندر آ گیا۔ دیکھو ہوش میں آ جاؤ، فدا خان سے صرف ایک جملہ پشتو میں پوچھ کر آیا ہوں اور راستے بھر یاد کرتا رہا ہوں۔ اب بھی ہوش میں نہ آئے تو پھر میری کھوپڑی خراب ہو جائے گی۔ نہیں ہوش میں آؤں گا، تم سے جو کیا جائے کر لو، میں نے غصے سے کہا۔ آخر کیوں؟ وہ بولا۔ یہ بھی نہیں بتاؤں گا۔ میں پوچھتا ہوں آخر کیوں؟ وہ غرا کر بولا۔ مجھے جہنم میں جھونک کر تم یہاں عیش کر رہے تھے؟ ہاں کر رہا تھا، وہ بھی جھلا کر بولا۔ ٹھیک ہے کرتے رہو، مجھے کیا؟ میں نے کچھ مشورہ دیا تھا، وہ بولا۔ کیا مشورہ؟ دادا جان کرنل جہانگیر کے باپ ہیں، یہ پورا خاندان خود غرضوں کا ہے، ان سے وفا کی امید رکھتے ہو، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، میں نے کہا۔ اچھا تو پھر تم کیا یہاں دکھاوے کے لیے آئے تھے؟ وہ جھلا ہوئے لہجے میں بولا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ کیا کہوں اب تم سے؟ بے وقوف بناؤ مجھے۔ وہ رانا اختیار خلجی اچھی خاصی رقم دے رہا تھا، تم ایماندار آدمی ہو، بد دیانتی کیسے کرتے؟ ہائے کیا کیا نہ دیکھتے اس دنیا میں، خوب آوارہ گردی کرتے، پہلے افغانستان، پھر ایران، پھر ترکی، اور اس کے بعد روم، استنبول، اور اف۔ تم کبھی انسان نہیں بنو گے حسن فیروز، میں نے کہا۔ تمہیں یقین ہے اس بات کا؟ وہ آنکھیں نکال کر بولا۔ کس بات کا؟ یہی کہ میں انسان نہیں بنوں گا۔ سنو، دادا جان سے بددیانتی کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں یاد رکھنا۔ کسی سے بھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تم بھی یہ بات یاد رکھنا۔ مجھے میری اوقات سے زیادہ مل گیا ہے، مزید کچھ ملا تو وہ منافع ہوگا، نہ ملا تو کوئی افسوس نہ ہوگا۔ فضول بکواس کرتے ہو، وہ بولا۔ اور یہ بیگ تم نے خالی کیا ہے؟ ہاں۔ اور وہ خود بھی تمہارے پاس ہے؟ ہاں۔ کہاں ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہارے بیگ کے نیچے، وہ اطمینان سے بولا۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ ہاں دیکھ لو، اس نے کہا، اور میں بے اختیار بیگ کے نیچے جھانکنے لگا۔ واقعی سب کچھ وہاں موجود تھا۔ میں نے ایک بار پھر سر پکڑ لیا تھا۔ اور یہ میک اپ کا سامان کس کا ہے؟ آخر کار میں نے رو دینے والی آواز میں پوچھا۔ رافیہ کا، وہ اطمینان سے بولا۔ اللہ میرے گناہ معاف کرے، ارے میں بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں، مجھے یہاں کام کرنا ہے۔ پہلے یہ بتاؤ مجھ سے ڈرامہ کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ یہ ضروری تھا بھائی۔ کیوں ضروری تھا؟ بڑی مشکلات سے گزر کر یہاں پہنچا ہوں، ایک ایسے آدمی کی معرفت سے یہاں آیا ہوں جو بے حد خطرناک ہے۔ اس نے مجھے یہاں خوست خان کی حیثیت سے بھیجا ہے، یہاں میں اپنی اصلیت ظاہر نہیں کر سکتا۔ میں نے جواب دیا۔ میں سمجھ گیا تھا۔ خاک سمجھ گئے تھے، مگر رافیہ کو ابھی تک تم پر شک ہے،
تم نے سوچا نہیں کہ میں نے بازو کے نشان کا چکر اسی لیے چلایا تھا اور بعد میں رافیہ کو یہ یقین دلایا تھا کہ میرے دوست کے بازو پر ایک قدرتی نشان تھا اور یہ شخص اس کا ہم شکل ہے؟ بعد میں تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے سوال پوچھا۔ اس لیے کہ پہلے سوچا ہی نہیں تھا، وہ پر اطمینان لہجے میں بولا۔ میں پریشان نگاہوں سے اس شیطان فطرت شخص کو دیکھنے لگا جس کی واقعی ابھی تک کوئی کل سیدھی نظر نہیں آئی تھی۔ کرنل جہانگیر نے در حقیقت ایک انسان کو پتہ نہیں کیا بنا کر دنیا کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ یہ عجیب و غریب شخصیت ناقابل فہم تھی۔ میں نے کہا، لیکن بہت سی باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ جب تک تم میری تسلی نہیں کرو گے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تو پھر سمجھ لو کہ میں زندگی بھر تمہاری تسلی کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، اس نے جواب دیا، اور میں حیرت سے منہ کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم خود کہہ رہے ہو کہ جب تک تمہاری تسلی نہیں ہو جائے گی تم مجھے چھوڑو گے نہیں، تسلی ہو گئی تو چھوڑ دو گے، یہی کہہ رہے ہو نا تم؟ اس میں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہے؟ بھلا میں کب چاہوں گا کہ تم مجھے چھوڑ دو؟ الفاظ سے کھیلنے کی کوشش مت کرو حسن، واقعی اس وقت سچویشن تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے اور تم نے یہ جو کچھ کر ڈالا ہے، بس میں تم سے اس بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ اتنا اہم مسئلہ بھی نہیں ہے کہ تم مجھ سے کچھ کہے بغیر بے چین رہو۔ آخر پریشانی کیا ہے تمہیں، مجھے یہ بتاؤ۔ یار کمال کرتے ہو، ہر کام اٹھا کر رکھ دیا ہے اور کہہ رہے ہو کہ پریشانی کیا ہے۔ کیا مجھے پریشانی نہیں ہوگی؟ اول تو یہ کہ تم یہاں نظر آ رہے ہو، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کام الٹے سیدھے ہو کر رہ گئے ہیں، میری عقل ہی میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ عقل ہو تو ساتھ دے، اپنے آپ کو بڑا تیس مار خان سمجھتے ہو، حالانکہ تمہاری پھوکڑی میں مجھ سے بڑا کھوڑا ہے۔ پتہ نہیں یار کیا شے ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس پر میں نے کہا، ٹھیک ہے کہے جاؤ، جو تمہارا دل چاہے کہے جاؤ، میں کب روک رہا ہوں تمہیں؟ خدا کے بندے کوئی تو عقل کی بات کرو۔ اب یہ بتاؤ یہاں تم کس حیثیت سے پہنچے ہو؟ کیا تیر مار لوگے؟ بولو، کیا تیر مار لوگے یہاں؟ معلومات حاصل کروں گا یہاں سے، جو کچھ کر کے آیا ہوں اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں سوچ سکتا ہوں۔ دادا جان نے ٹھیک ٹھاک بے وقوف بنایا ہے تمہیں۔ کیا کر کے آئے ہو؟ چلو تبادلہ خیال ہو جائے، اس سلسلے میں اندازہ ہو جائے گا کہ تم نے کیا 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 ہے اور میں نے کیا 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 ہے۔ چلو اس پر فیصلہ رہا۔ اس نے اس طرح کہا کہ مجھے ہنسی آ گئی، بالکل لڑاکا عورتوں کا سا انداز تھا۔ پھر میں نے کہنا شروع کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم میرے بہت اچھے دوست لیکن حقیقتاً کھسکے ہوئے ہو۔ اب دل نہ جلاؤ، میرے کھسکنے کی وجہ تم اچھی طرح جانتے ہو، کیا سمجھے؟ بتاؤ کیا صورتحال رہی؟ نہیں، میں تو بس یوں سمجھ لو کہ ان علاقوں کی سیر کر کے آیا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا میں نے۔ تو بس یوں سمجھ لو کہ میرے پاس بقیہ کہانی موجود ہے اور اس میں کوئی ایسی ضرورت نہیں جسے ہم کوئی آسمانی عمل کہہ سکیں۔ اب پرسکون ہو جاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمام مسئلہ کیا ہے۔